بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل السنة والجماعة في الإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کندوال حجرہ شاہ مشیر رحمہ اللہ کندوال حجرہ شاہ مشیر رحمہ اللہ دا اجدائے عظیم الشان عظیم اجتماع میرے برخوردار
عزیز میاں اظہر بابر بٹو صاحب اور میاں وسیم بٹو صاحب کے والد گرامی میاں محمد یار بٹو صاحب مرحوم مغفور دے سالانہ ایصال ثواب واسطے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتماع ہے۔ میاں صاحب مرحوم نے دو برادر میاں ظفر اقبال بٹو صاحب میاں احمد یار بٹو صاحب میاں بابر بٹو صاحب کے نال اس عظیم اجتماع برائے ایصال ثواب دے اندر شریک بھی لے اور سرپرست بھی لے۔ اس عظیم روحانی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر صدر جلسہ اور مہمان خصوصی سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی سید محمد مراتب علی شاہ صاحب جناب نو زیارت مشرف فرما رہے ہیں اور انہوں نے سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حامی حق و صداقت حضرت پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب پیر سید محمد قطب علی شاہ صاحب عارف والا شریف آپ تشریف فرما لیں۔ میاں صاحب مرحوم دی برادری دے معززین افراد مہمانان گرامی دے طور پہ بھی شریک محفل ہے۔ میاں محمد افتخار چھچھر صاحب یہ پرانے ناچیز کے تعلق دار نے اور میاں معین خان بٹو صاحب ایم این اے میاں نور الامین ناصر بٹو صاحب
ایم پی اے چچر صاحب بھی ایم پی اے نے جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو تمام سمیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، اج غالباً جی تینوں تین دن تو تینوں ربیع الاول شریف دی تیسری دی رات ہے اور اس مبارک مہینے نسبت سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات شریف نالے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دیاں تیاریاں ہر طرف عروج تے نے حسن اتفاق میاں صاحب میاں محمد یار وٹو صاحب اور ایصال ثواب دا موقع او جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ماہ مبارک بڑے دوستان گرامی، کیونکہ اے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک مہینے وچ ایصال ثواب دی محفل نسبتاں تے دو ہو گئی، ایصال ثواب جشن میلاد، لیکن ظاہر بات نسبت نبوی نو ہر صورت ترجیح محفل میلاد کے ذریعے انہوں دی بخشش کا بہانہ جو ڈھونڈنے تو ناچیز نے اسے ہی مناسبت نہ اس وقت جناب نو ایک بے مثال نیا موضوع گوش گزار کرنے وہ موضوع عالم اسلام واسطے حق دا پیغام بھی ہوئے گا اور مسلمانوں دے واسطے شمع ہدایت بن جائے۔ بہت ہی بنیادی مسئلہ میں چھیڑ گیا اس جلسے دے اندر تھوڑے ضلع ضلع اکاڑے دے سیاسی عمائدین بھی موجود ہوئے تو ناچیز ایک ایسا موضوع میں بیٹھے بیٹھے سوچ کے تیار کیتا ہے خدا کچھ حصہ ملتان شریف اور راتی ضلع رحیمیار کا پیش کیتا ہے۔ آج میں مکمل جناب نے گوش گزار اس موضوع کو غور نال سماعت فرمانا ہے۔ اللہ تعالی نے سانو
دینی دنیاوی ہر طرح دی بصیرت عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز۔ اے پیغام اور اے موضوع جناب کے سامنے انتہائی جامع اور کامل ہوگا۔ عنوان کیے اللہ اکبر و کبیرہ۔ مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست کی سیاست اور مدینے کی ریاست کی سیاست اور جمہوری سیاست کا یا فرنگی سیاست کا فرق صرف اور صرف ایک ہی فرق ظاہر کروں گا۔ فروق کثیر ہے لیکن سب فرقوں کے درپے ہونا قلت وقت اور تنگی وقت اس کا انکار کر رہی ہے، لہذا صرف ایک فرق سمجھاواں گا۔ دنیا اسلام واسطے جنہوں میں آکھیا ایک بہترین اور حقیقت دے مبنی پیغام ہونا ہے، خصوصاً اس موضوع دی ضرورت میں اس واسطے پیش آئی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جگہ جگہ پر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست اور فکر اقبال کے مطابق بنائیں گے۔ اور یہ دعویٰ بڑی شدت سے عرصہ دراز سے کیا جاتا ہے پاکستان کی ریاست میں۔ تو ناچیز کا فرض بن گیا ہے کہ اس حقیقت نو منظر عام پہ کرے کہ مدینے کی ریاست کی سیاست سیاسی اس کا کیا فرق ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ جمہوری اور فرنگی سیاستوں سے مدینے کی ریاست کی سیاست کا بنیادی فرق کیا ہے، یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف وزیر اعظم صاحب نے دعوے، دوسری طرف تازہ ترین چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آسیہ عین الف آ صاد الف مادہ کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی پیاری ولیہ کا نام تھا جو جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنیں گی، حضرت آسیہ امرات فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ پاک جس کے قریب قدری سے جا سکیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر بی بی آسیہ نو حضرت موسیٰ واسطے رکھیا، وہ فرعون واسطے نہیں سمجھا، تو وہ آسیہ ہے اور یہ آسیہ ہے۔ آسیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان، خدا فیصلہ کر کے
اقراری اعترافی مجرم چھوڑ دینا اور غازی ممتاز جیسوں کو پھانسی لگا دینا اور اوپر سے دعوے کرنا چیف جسٹس صاحب کا یہ دعوے کرنا یہ میرے پاس ان کا فیصلہ ہے میرے ہاتھ میں نے اس فیصلے پر حاشیہ چڑھایا ہے انشاءاللہ العزیز اس فیصلے پر مکمل تفصیلی رد اور جواب پیش کروں گا 12 ربیع الاول 13 کی رات لاہور پنڈی سٹاپ پر قابو کرو قابو کرے نو اب ٹھلا قابو کر قابو کر اب کس دے چل بس دوستان گرامی انشاءاللہ الرحمن میرا یہ موضوع چیلنج نال ہوئے گا اور وہ رد بھی چیلنج نال ہوئے گا ادھروں چیف صاحب ادھروں وزیر اعظم صاحب دونوں دے بیانات جڑے دعوی اسلام کے نال نے وہ ناچیز مجبور کیتا ہے اس موضوع لان میں اور اس جواب دین گے اگر وہ چھڑ دیتے تو ان چھڑ دیتے جیویں حقیقت چھڑایا گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی جو کر دے جیویں پچھوں یورپی پروگرام ہوتا ہے تو وہ مطابق منصوبیاں دے چلتے ہیں اوویں چلتے تو اسی طرح کا دعویٰ رکھ دے تو میں کدی زبان نہیں کھولنی ایسا مجبور اس لیے ہوتے ہیں جس لئے غیر اسلام کو اسلام بنانے کی کوشش کی جائے بس اگر ادھر سے ایسے دعوی باطلہ نہ ہو تو ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ العزیز جوابات صادقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر ادھر سے دعوی باطلہ نہ ہو تو ہماری طرف سے بھی جوابات صادقہ شافیہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوگا لیکن کیا کرے میں خطا کار نہ تھا تو نے خطا کار کیا چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کا آغاز اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ شہادت سے کیا اور صفحہ نمبر 2 پر قلندر اقبال کا شعر پیش کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تیسرے صفحے پہ لکھا مندرجہ بالا کلمہ شہادت جو اسلام کی روح ہے تیسرے صفحے پہ لکھا مندرجہ بالا شعر سے علامہ محمد اقبال جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باپ مانے جاتے ہیں لفظ میں لیکن افسوس ہے پتہ نہیں اس روحانی باپ نے اس ملک نال کیڑا ظلم کیتا ہے کہ وہ دا دن منانا ہی چھڑ دیتا ہے بیچارے ابا کہہ کے کسی دی بے عزتی کرنا میرے خیال میں بڑی عجیب ہی شے ہوندی ادھروں تے کہنا تھاڈا ابا پاکستان دا روحانی باپ اتو دن نہیں بند کر دینا مناونا وہ کسی آج تک غور کیتا ہے 9 نومبر کا دن کیوں چھوڑ دیا گیا چشتیوں نے اقبال کا جب سے صحیح رخ پیش کیا ہے
حکومتوں کو لالے پڑ گئے. عجیب کہانی ہے. گستاخ رسول چھڈیا جاوے اور فیصلے دا آغاز ہوئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جویں ہوں چوک در چوک تشریف لے آئے ہو نا 12 ربیع والے جلسے تے اتنے لاہور میں تشریف لیا پورے ملک تو انشاءاللہ العزیز دوست احباب تشریف لے آؤ گے تے بڑا کڑاکے دار موضوع ہے. ذرا غور نال سماعت فرماؤ. ہائے 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 ہائے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بہانہ بنایا. بہانے تو صاحب بنائے ہیں چھوڑنے کے. حقیقت میں چھوڑنا تو کسی کا امر تھا. بچے نہیں ہے سر, یہ سارے بچے نہیں. اسی بھولے نہیں, اصا بھولے نہیں, اصا انہوں چار سکنے تو چارنے روزانہ چارنے. تو میں انی گل کرنا چیف صاحب نے کہا آسیہ, وہ تو بی بی کہتے ہیں نا, ہاں جی بی بی کہتے ہیں. آسیہ بی بی, چلو ان کی بی بی ہے. آسیہ بی بی کا اعترافی بیان ما ورائے عدالت تھا, یہ بہانہ بنایا. افسوس علم و شعور کے فقدان اور بحران پر. یار اس قدر علمی شعور ختم ہو گیا ہے یار. یہ کیا لفظ ہے, کیا انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ اس کا اعتراف تو محمد امین بخاری انویسٹیگیشن کے ایس پی کے سامنے تھا, اور وہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ ایک حکومت کا ایک علیحدہ شعبہ ہے پولیس انتظامیہ کا, وہ ہے ہی تحقیق کے لیے. انویسٹیگیشن کہتے ہی اسی کو ہے. تو جب تحقیق کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہے, اس کے سامنے جس نے اقرار کیا وہ ماورائے عدالت کیسے ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ پولیس ہے اور پولیس بکاؤ مال ہے, اور یہ چیف صاحب نے کہا ہے, چلو اگر سارے پولیس والے بے ضمیر ہو کر رہ گئے ہیں اور کسی کے منہ میں اتنا زبان نہیں کہ وہ کچھ جواب دے سکے, تو یہ ناچیز چشتی ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے جواب دیتا ہے. اور دے دیا جواب, اسی بولے جاٹ کے سبحان اللہ. ادھر دیکھو, اگر وہ کہتے ہیں پولیس والے بکاؤ مال ہے
وہ مدعیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر پولیس انتظامیہ انویسٹیگیشن کے ایس پی تک بکتی ہے تو کیا یہ دنیا کو معلوم نہیں کہ جج بھی بکتے ہیں؟ پولیس والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں جج بکتے ہیں، ججوں سے پوچھو تو کہتے ہیں پولیس بکتی ہے. ارے ہم کہتے ہیں تم سارے ہی بکو مالو، تم دونوں ہی سچے ہو، ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں. ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کسی کو جھوٹا نہیں کہا. اگر کہیں کہ سارے جج بکاؤ نہیں ہوتے تاکہ حضرت اپنا استثناء صحیح کرے تو میں ساتھیوں یہی کہوں گا کہ سارے پولیس والے بھی بکاؤ نہیں ہوتے. اگر ہوئے طاقت دی گل تو تواڈے کول ہے، اگر ہوئے صداقت دی گل تو وہ ہمارے پاس ہے. طاقت اور چیز ہے، وہ فرعونوں کے پاس ہوتی ہے، کرتے ہیں فرعونیات. لیکن اللہ کے فضل سے میلاد والا جب سے تشریف لایا اس نے ایسے غلام قیامت تک بنانے ہیں جنہوں نے ہمیشہ صداقت کا جھنڈا بلند رکھنا ہے. اور عجیب بات ہے میاں صاحب، ذرا غور فرمانا، یہ ناچیز کے عاجزانہ جملے انشاءاللہ آپ کو سیاست میں کام دیں گے. غور فرمانا، میں سارے فیصلے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ میرا موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار گستاخ رسول کو، اعترافی مجرم کو چھوڑنے کا کام اور کی محمد سے وفا تو نے سے شروع کرنا، یار یہ کتنا ظلم ہے یار. کیا اس کو محمد سے وفا کہتے ہیں؟ عاشق رسول ممتاز قادری کو آصف کھوسا اور یہی کابینہ مل کر پھٹے لگا لے اور ایک ملولہ کو چھوڑ کر پھر کہے کہ محمد سے وفا تو نے. اگر وہ اقبال پڑھتے ہیں تو میں بھی اقبال پڑھنا شروع کر رہا ہوں. ذرا زمان سوچ کر سے سوچنا سادہ قلندر اقبال ہو جائے حالات ویکھن دیا سی. آپ دیکھ رہے تھے فرماندے نے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. تو ادھر ہی خیال کرے گا. سادہ قلندر اقبال فرماتا ہے انشاءاللہ انہاں دن منانا چھڑ دیتا ہے، اسا چشتی مناواں گے. کیوں میں اقبال کو اپنا سیاسی روحانی دونوں طرح کا پیشوا مانتا ہوں. مزید وضاحت آگے کراں گا.
ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے کی پتا سی مسلمانوں دے اوتے ایسا دن بھی آوے گا جیڑا نور جیڑا چراغ جیڑا دین سونا نبی لے کے آیا ہے وہ ابو لہب دے ہاتھ جا جانا ہے بول مرے اور سادہ کلندر اقبال فرما رہا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی نبی دے دین دا چراغ ابو لہب دے ہاتھ جا جاوے گا جڑے دین دے چراغ نال محمد کریم مسلمانوں دے گھر انساناں دے گھر روشن کیتے سن ابو لہب انہیں اسے چراغ نال اسے دین نال اسے چراغ نال اسے دین نال مسلمانوں دے گھر سالنا شروع کر دے گا بولو مرے تینوں پتہ لگا اور کی کہہ گیا ہے آدھا یار یہ بھی وقت ہونا سی کسی نے کی پتا یہ وقت ہونا سی کہ مصطفیٰ دا چراغ لے کے ابو لہب نے جھگے ساڑھنے سے تو خود سمجھدار ہو جلا اکو چراغ جھگا روشن بھی کر سکتا ہے جھگا ساڑ بھی سکتا ہے اگر سجن دے ہاتھ آوے تو روشن کرتا ہے دشمن دے ہاتھ آوے تو سڑ جاتا ہے دیوہ ہے نا چراغ ہے نا اسے چراغ نو اگر گھر دے وڑے وچ جا رکھو کمرے وچ جا رکھو تو گھر روشن ہو جانا تے اگر بسترے لب کے نال چلاؤ پورا جھگا سڑ جانا ایویں بولنے نہیں اقبال فرماندے نے اوئے میں حکیم ہاں ہائے ہائے تانوں خبردار کر رہا ہوں مسلمانوں او جھلے نہ بنے آجے ہر منہ وچوں نبی دے دین تے کلمے دی گل سن کے انہوں مسلمان نہ سمجھا جے کسے ویلے دین دی گل ابو لہب بھی کرے گا گل دین دی کرے گا دین نو برباد کرن دی خاطر منافقانہ رویہ اختیار کر کے اقبال فرمانے نے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی اور ذرا بولو چی آگے یہ سمجھ میں تیرے تو سوال کرنا گستاخ رسول نو چھڑنا بہانے بڑا بڑا کے یہ تو انشاءاللہ العزیز بہانے جس لئے نہ چیز نہیں توڑے نہ چیرے اسے پتہ لگنا بن دی گی حالے تک چیف صاحب نے کہا میں نے اردو میں اسی لیے لکھا ہے تاکہ پڑھو جرا کرو حالانکہ کورٹ کا فیصلہ انگلش میں لکھا جاتا ہے انہوں نے دعوت مطالعہ دی ہے تو انہوں نے جب دعوت مطالعہ دی ہے تو ہم بھی مطالعہ کر کے جواب پیش کریں گے آج تک ان کو کسی نے جواب دیا نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہاں جی یہ واسطے دو چیزیں چاہیے ایک علم ہوئے ایک گردہ ہوئے گدڑ نے کی جواب دینا ہوئے اور گدڑ نے کی کام ہے انشاءاللہ العزیز لا چیز جواب دے گا اور علم نال جواب دے گا
وکلا ہکے بکے ہون گے. وہ چشتی میں اگلے دن تقریر تے گیا نا مرولے شریف, میں تھوڑی جی آئین کی گل کی تھی, ایک وکیل بیٹھے کہتا ہے مولوی آ کہ وکیل آ. میں کیا حضور میں جوڑے پاک دا صدقہ نہ میں مولوی تے نہ وکیل, میں تے فقیراں دے در دا غلام ہاں. میں روایتی مولوی بھی نہیں تے وکیل بھی نہیں. وکیلاں واسطے تے اکبر ہی جو فرما گئے نے وہی موضوع ہو سکتا. ہائے 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 ہائے. لو سجنا موضوع بیان دا سبب علت بیان کر دیتی ہے. ہوں میں موضوع لانا چاہنا وا, بنیادی فرق دسنے مدینے دی ریاست. مدینے کی ریاست کی سیاست کیا تھی؟ بنیادی فرق سہ نے صرف ایک دسنا چاہنا, دس دیا. مدینے کی ریاست کی سیاست کی بنیاد یہ تھی توجہ کہ اسلام کے علاوہ, یہ موٹے لفظ سمجھ لو اجمال ہے, پھر آگے تفصیل ہوگی, دلائل بعد میں ہوں گے. یہ دعویٰ ہے مدینے کی ریاست کی سیاست کی بنیاد اس بات پر تھی کیا کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں لیکن پھیل نہیں سکتے. توجہ کاش کے ایسا جٹا کو دنیا سبق پڑھ لیں گے. جٹ جو بندے دیسی جو بندے تو ولایتی میرے تو انج بھجدے نے جی کھوتا ٹیٹڑیاں مارتا. جٹ دیسی جو بندہ اللہ دے فضل نال جیڑی بولی آکھوں با وہی بولا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, واہ واہ قلندرہ. جب عشق سکھاتا آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر سنو بھائی دعویٰ سنو دلائل بعد مدینے پاک کی ریاست کی سیاست کی بنیاد یہ تھی دوسرے مذاہب اسلام کے علاوہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں لیکن پھیل نہیں سکتے. دوسرے لفظوں میں رہنے کی اجازت ہے, تبلیغ کی اجازت نہیں, اشاعت کی اجازت نہیں, پھیلنے پھیلانے کی اجازت نہیں. اسلام کہتا ہے باطل رہ سکتا ہے لیکن باطل پھیل نہیں سکتا. ان آنکھوں
خدا سونا فرماندا ہے ابلیس 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 میں پیدا کیتے میں رکھاں گا مگر ابلیس خیال کری ابلیس تینوں میں مہلت دیتی ہے تو منگیا سی انذرنی الی یوم یبعثون توجہ مسلمانوں ابلیسات تو مہلت منگی سی قیامت تک کاستے رسی لمبی نہیں کر چھڑنے پروردگارا اس نے کیا کر دیتی ہے پر کینڈیج رہنے مت تو آنکھیں میرے حکم میرے ملک میرے ملک شریک ہونا شروع ہو تو آنکھیں میں بھی حصے دار بنا مناسا سے کہا تیری یہ گل حق ہے یا غلط ہے اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا فخرج رب نے کیوں فرمایا نکل جا ابلیس نہیں منی تو کی فرمایا ہے بولو اے بولو بولو کی فرمایا رب نے نکل جا کدھر کتھوں کڈیا کدھر لے آندا ہے شاہ جی قبلہ ذرا غور ہوئے توجہ اگر لطف نہ آوے پیسے واپس ذوق نال بولو رب نے پکی گل ہے سب تو سنیا جے لیکن نکتہ چشتی نہ سنو ہائے 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 رب نے فرمایا نکل جا نکل جا نکل جا کدھر نکل جا کتھوں نکل جا اتلیاں وچوں نکل جا اتلیاں وچوں نکل جا اسفل السافلین میں چلا جا تھلے والے میں چلا جا اتلیاں وچوں نکل جا تھلے میں چلا جا اتلیاں وچوں نکل جا تھلے والے کی مطلب او قدرت نے فرمایا کافر 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 اتلے یعنی حکومت والیاں وچ نہیں آ سکتا محکومہ وچ رہ سکتا ہے توجہ ہے میں مقرر بالکل جی بالکل دوبارہ دینا توجہ ہے ذرا بات قرآن کی ہے بالکل قطعی یقینی ہے میں ہوئی دورا میں میاں صاحب بھی ہوئی دورا رہے ہیں پھر لیکن تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بات قرآن کی ہے فخرج انکا رجیم ابلیس نکل جا تم مردود مقبولہ میں شامل نہیں ہو سکتا لہذا رب نے کی دسنا چاہتا سی رب فرمانا چاہتا سی تو اتلیاں وچوں نکل جا تھلے والے میں شامل ہو جا کی مطلب رب دسنا چاہتا سی او ابلیسا تو کافراں دا سردار ہے منکراں دا سردار ہے دشمنان اسلام خدا دا سردار ہے تینوں میں اتلیاں وچ نہیں رہن دیندا تھلے والے میں شامل ہو کی مطلب تیری حکومت نہیں چلے گی تو حکومت وچ حصہ نہیں پا سکے گا اتلا کم میرے دے کول رہے گا تو صرف رعایا بن کے گزار
اور کدی نکتا سنیا جی سچی بولیا جائے نکتا سنیا جائے کدی اچھی بولو